السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی عدنان، آپ نے یہ قدوری میں سے ایک پیج بھیجا ہے۔ اس پیج پر لکھا گیا ہے کہ نماز وتر ایک سلام کے ساتھ ہے یا دو سلاموں کے ساتھ ہو۔ اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ جواب دیتے ہیں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز وتر دو سلاموں کے ساتھ ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز وتر دو سلام کے ساتھ ہے۔ مطلب 2 رکعت مکمل پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں اور پھر مزید 1 رکعت ساتھ پڑھ لیں، تو یہ نماز وتر 3 رکعت وتر 2 سلام کے ساتھ ہو۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ ہے۔ اب کہتے ہیں اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ کے پاس کوئی صحیح یا صریح حدیث موجود نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام کا معمول رہا۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے عمل سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ نماز وتر میں 2 رکعت اور 1 رکعت کے بیچ میں سلام پھیرا کرتے تھے، اور دوسرا سلام آخری رکعت پر پھیرتے تھے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور مزید 1 رکعت پڑھ لیتے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا اور وہ اپنے اجتہاد میں تنہا تھے وغیرہ۔ اگر ہم کہیں پیارے بھائیوں کہ یہ فلاں کا اجتہاد تھا تو ہم پر گستاخی کا فتویٰ جڑ دیا جاتا ہے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں اور یہ داڑیاں لمبی رکھواتے ہیں، جبکہ عبداللہ بن عمر داڑھی مٹھی بعد کٹوا دیتے تھے۔ اور اگر یہی بات ہم کہتے ہیں کہ 3 طلاق عمر رضی اللہ عنہ کا آرڈیننس تھا اور داڑھی مٹھی بعد کٹوانا یہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا اجتہاد تھا، تو ہمارے خلاف مقلد پراپیگنڈا کرتا ہے کہ جناب یہ تو گستاخ ہیں، صحابہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو انہوں نے دلیل دی ہے۔ لکھتے ہیں احناف کا مذہب یہ ہے کہ وتر 1 سلام کے ساتھ ہے، درمیان میں کوئی سلام نہیں۔ وتر 1 سلام کے ساتھ ہے، درمیان میں کوئی سلام نہیں ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کہ وتر میں 2 سلاموں کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ بعض احادیث میں ان سے نفی وارد ہوئی ہے کہ 3 وتر پڑھتے تھے 1 سلام کے ساتھ، یعنی 3 وتر۔ اور یہ جو انہوں نے ثم اوتر بثلاث لا یفصل بینہن، یہ مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے، اور مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 5180۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے آتے تھے، 2 رکعتیں پڑھتے، اس کے بعد اس کی نسبت لمبی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 3 وتر پڑھتے اور ان میں وقفہ نہ کرتے، یعنی 3 وتر 1 سلام کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہاں اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ دوسری رکعت پڑھ کر نبی علیہ السلام تشہد بیٹھتے؟ اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے؟ جو حنفی بریلوی دیوبندی وتر پڑھتا ہے کہ دوسری رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھ جاتے ہیں، عبدو و رسولو پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، اس مسند احمد کی روایت میں یہ کہاں لکھا ہے؟ آگے انہوں نے کہا کہ دوسری حدیث الوتر ثلاث کثلاث المغربی، تو جی اس روایت کے تعلق سے جواب یہ ہے کہ یہ روایت ہے مستدرک حاکم میں۔ الوتر ثلاث کصلاۃ المغربی، یہ روایت ہے دار قطنی میں، سنن دار قطنی میں، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے کہ وتر 3 ہے نماز مغرب کی طرح، یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اور اس کے بعد جو صحیح روایت ہے وہ ہے المستدرک علی الصحیحین وغیرہ میں، اور مستدرک حاکم میں اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مستدرک میں اس کا نمبر ہے 1137۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا لا توتروا بثلاث تشبہوا بصلاۃ المغرب، فرمایا 3 وتر مت پڑھو، 3 وتر مت پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو، یعنی 3 وتر ایسے کر کے مت پڑھو جیسے نماز مغرب پڑھی جاتی ہے۔ نماز مغرب شام کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تشہد بیٹھ جاتے ہیں، پھر تشہد پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور تیسری رکعت پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا لا توتروا بصلاۃ تشبہوا بصلاۃ المغرب، 3 وتر نہ پڑھو اور مغرب کے مشابہت نہ کرو، ولیکن اوتروا بخمس وغیرہ، بلکہ فرمایا کہ 5 یا 7 وتر پڑھو۔ تو 5 وتر پڑھو، 7 وتر پڑھو، 9 وتر پڑھو، تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ اور اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے 3 وتر پڑھنے سے منع کیا، یعنی جیسے نماز مغرب 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس طریقے پر نبی علیہ السلام نے 3 وتر پڑھنے سے منع کر دیا۔ تو جب 3 وتر پڑھے جائیں گے ایک سلام کے ساتھ، درست ہے، اس طرح پڑھنا صحیح ہے، جیسا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند احمد کی روایت کہ نبی علیہ السلام 3 وتر پڑھتے اور ان میں وقفہ نہ کرتے، یعنی ایک سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو دلیل انہوں نے یہاں ذکر کر دی، تو اس روایت میں تو دوسری رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، 3 وتر پڑھتے اور ان میں وقفہ نہ کرتے، یعنی اکٹھے 3 رکعت وتر پڑھ لیتے۔ تو یہ جو روایت دارقطنی کی ہے کہ الوتر ثلاث کصلاۃ المغربی، یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے وتر کے تعلق سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، نبی علیہ السلام 1 رکعت وتر پڑھتے، آخری 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے بیچ میں سلام پھیر کر بات چیت کیا کرتے تھے، یعنی آخر پر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، پھر 1 رکعت پڑھتے اور اس کے بیچ میں بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں، حدیث کا نمبر ہے 1177۔ تو میرے پیارے بھائی عدنان، یہ ہے آپ کی پوسٹ کا جواب۔ اس میں سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں بقول ان کے، جو یہاں کچھ لکھا گیا الوتر ثلاث کصلاۃ المغربی، یہ روایت سندن ضعیف ہے، تو یہ قابل استدلال ہے ہی نہیں۔ باقی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ نماز وتر 1 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، 1 سلام کے ساتھ پڑھنا تو ٹھیک ہے، دوسری رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھنا مقلدو، یہ کہاں ہے؟ جس بات میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی اختلاف نہیں، تو اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ 1 سلام کے ساتھ وتر پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے، 1 وتر پڑھنا بھی ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھ کر سلام دونوں طرف پھیر کر پھر 1 رکعت وتر پڑھنا یہ بھی درست ہے۔ اور یہ کہاں ہے کہ 3 رکعت 1 سلام اور 2 تشہد؟ مسئلہ ہے قابل تنازع، یہ 3 وتر پڑھنا 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ، جیسے ہم مقلد تھے تو پڑھتے تھے اور آج دیوبندی بریلوی پڑھتے ہیں کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہوئے دوسری رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھ جانا، عبدو و رسولو پڑھ کر اٹھ کے پھر تیسری رکعت پڑھنا، یہ کہاں ہے؟ جبکہ یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث تشبہوا بصلاۃ المغرب ولکن اوتروا بخمس او بسبع او بتسع، کہ 3 وتر مت پڑھو، 3 رکعت وتر مت پڑھو، 5 یا 7 وتر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ تو یہ اس طریقے پر جیسے دیوبندی بریلوی وتر پڑھتا ہے، اس حدیث میں منع ہے، اور ان کی دلیل کہ الوتر ثلاث کصلاۃ المغرب
روایت سندن ضعیف ہے۔ اور یہاں آپ کو بھی عدنان بھائی اور دیگر سامعین کو بھی یہ بتاتا چلوں، میں علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں، خود پہلے دیوبندی تھا اور میں جواب بھی دے چکا ہوں، اصول کرخی اور اصول قرآن، اس طرح دیگر جوابات، فضائل اعمال کے تعلق سے بھی بتا چکا ہوں، اور اسی طرح دیوبند کے بہت بڑے عالم اس کے تعلق سے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ ان کا مقصود امام کی تقلید کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان کا مقصود حدیث کی پیروی ہرگز نہیں ہے، ان کا مقصود امام کی تقلید کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقلد کے پر بھی آ چکے ہیں، ان کے پر نکل آئے ہیں۔ اب یہ ساتھ میں جیسے یہ آپ نے قدوری میں سے بھیجا، یہ حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک عام آدمی اگر ہم ہر جگہ یہ کہہ دیں کہ جناب ہم تقلید کرتے ہیں، چھوڑو حدیث کو قرآن کو، ایک عام بندہ سوچے گا یار کلمہ اللہ کی توحید کا، نبی کی نبوت اور رسالت کا، اور تقلید ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ اس لیے یہ کیا کرتے ہیں، دغا دینے، دھوکہ دینے، دو نمبری، دو رنگی کرنے کے لیے یہ لکھ دیتے ہیں الوتر ثلاث کصلاۃ المغرب۔ اب چاہیے تو یہ روایت جہاں کی ہے وہیں کا حوالہ دیا جائے، کسی کتاب کا حوالہ جڑ دیا تو یہ کافی نہیں ہے۔ حق یہ تھا کہ یہ حدیث دار قطنی وغیرہ میں ہے، روایت ضعیف ہے، صحیح ہے، یہ وضاحت ہوتی۔ ان کا مقصد ہوتا ہے امام صاحب کی تقلید کرنا، اور پھر مقلد اپنی طرف سے دلائل تلاش کرتا ہے، نہیں دیکھتا کہ وہ جھوٹ ہے سچ ہے، بس اپنے حق میں بیان کر دے تاکہ پڑھنے والے سننے والے کو یہ دھوکہ دے کر مطمئن کیا جا سکے کہ یار ہمارے پاس بھی حدیث ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے؟ فرمایا کہ جس نے جانتے بوجھتے میرے اوپر جھوٹ بولا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو یہ اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے لوگوں کو قرآن اور حدیث کا دھوکہ دیتے ہوئے جھوٹی من گڑت روایات ذکر کر دینا ان کا کام ہے، اور ان کو یہ ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ جس امام کی تقلید کو لے کر ہم نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، اس جھوٹ بولنے کے کارن، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس جھوٹ بولنے اور اس جرم کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں جہنم ٹھکانہ بنانا پڑے گا، اور پھر امام بھی کام نہیں آ سکے گا۔ تو الوتر ثلاث کصلاۃ المغربی روایت ضعیف ہے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں کہ فلاں کتاب میں ہے، نہ روایت کا پتہ، نہ سند کا پتہ، نہ اس کی سند کے بیمار یا تندرست ہونے کا علم، تو اس لیے یہ روایت سندن ثابت نہیں۔ جب یہ روایت ثابت نہیں، جب نبی علیہ السلام سے ایسا ثابت نہیں، بلکہ پیغمبر سے اس طرح مغرب کی نماز کی طرح وتر پڑھنا منع ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز وتر 2 سلام کے ساتھ ہے، تو پھر تمہارا عمل کہاں کو گیا؟ اور جب صحابہ کا بھی یہ عمل موجود ہے، تو اس لیے پیارے بھائی یہ پوسٹ میں بیان کردہ بات درست نہیں، اور نماز وتر نماز مغرب کی طرح ہے، الوتر ثلاث، وتر 3 ہے، کصلاۃ المغربی نماز مغرب کی طرح، یہ روایت ضعیف ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے وتر پڑھے، صحابہ نے وتر پڑھے، جیسے نبی علیہ السلام نے وتر پڑھنے کا کہا اسی طرح ہی ادا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔